نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستو، آج ہم علم کی اہمیت کے متعلق مختصراً بات کریں گے۔ علم کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن اور احادیث کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربی زدنی علما، اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ اور اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو پہلے قدم پر اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من سلک طلب العلم، جو انسان راستہ اختیار کرتا ہے علم کا، یعنی علم کے راستے کے اندر چلتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے جنت کے راستے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وہ چل تو علم حاصل کرنے کے لیے رہا ہوتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے اس کا ہر قدم جنت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر بھی ہے اور اسی طرح ابو داؤد کے اندر بھی ہے، مسند احمد اور دارمی کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ اسی حدیث کے اندر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے اس شخص کی راہ کے اندر اپنے روحانی پر بچھاتے ہیں اس کی خوشنودی کے لیے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہی آگے حدیث ہے کہ انبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ انبیاء کوئی وراثت کے اندر درہم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ ان کی وراثت علم ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کا جو علم ہے وہ علماء کے پاس ہے۔ اور اسی طرح آگے اسی حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جتنی مخلوقات اور زمینوں میں ہے، وہ استغفار کرتی ہیں۔ اور آگے فرمایا وحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر، سمندروں کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں وہ بھی اس بندے کے لیے استغفار کرتی ہیں جو علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، یعنی علماء کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ بھائی کتنی بڑے فضائل آئے ہیں احادیث کے اندر، جیسا کہ آپ نے سنا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ علماء وراثت کے اندر علم کو چھوڑتے ہیں، جو علم میں سے لے لے گا اس نے بحظ وافر کے الفاظ ہیں غالباً حدیث کے اندر کہ بحظ وافر، اس نے بہت بڑا خزانہ لے لیا۔ تو میرے بھائیو، جس کے پاس علم ہے انبیاء والا، اس کو اللہ کے رسول کیا فرمایا، اس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کی چاند کی فضیلت ہے باقی آسمان کے ستاروں پر۔ 14ویں رات کا چاند کتنا چمکدار ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ستاروں کی کیا اہمیت ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کس کے بارے میں، عالم کے بارے میں۔ اور کس کے اوپر فضیلت، عابد کے اوپر۔ وہ انسان جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، تہجد گزار ہے، شب گزار ہے، ساری رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اس سے عالم کی فضیلت بتا رہے۔ کوئی عام انسان نہیں، گناہ گار نہیں، شرابی نہیں، کوئی اور کسی قسم کا گناہ کرنے والا نہیں، بلکہ نیک، انتہائی انسان جو نیک ہوتا ہے، اس سے عالم کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ تو کتنے بڑے فضائل ہیں اس علم کے۔ حضرت داؤد علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا کہ اے داؤد تو علم لے گا یا بادشاہی، تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کو اختیار کیا۔ فرماتے ہیں علماء، علم کی برکت سے اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہی بھی عطا فرما دی۔ تو یہ علم کی فضیلت ہوئی۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کوئی انسان بیمار ہے، ڈاکٹروں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ 4 5 7 8 9 10 دن تک یہ زندہ رہے گا، اس کے بعد
اس کو ایسی بیماری لگ چکی ہے کہ یہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو وہ کیا عمل کرے؟ روزے رکھے، نماز پڑھے، یا کوئی اور عبادت کے اندر، نفلی عبادت کے اندر لگ جائے؟ علماء فرماتے ہیں کسی اور نفلی عبادت لگنے سے بہتر ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے اندر لگ جائے۔ علم حاصل کرے گا تو تمام نفلی عبادتوں کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ میرے بھائی کتنی فضیلتیں ہیں اس علم کی! یہ وہی علم ہے جس کے ذریعے انسان بنتا ہے، جس کے ذریعے انسان اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں آتا ہے۔ تو یہ دین کا علم ہے، اس سے حدیث کے اندر جو آیا ہے، اس سے دین کا علم ہے۔ کوئی میں دوسرے علم کی نفی نہیں کر رہا، دوسرا علم بھی سیکھنا چاہیے، لیکن اصل دین کا علم ہے، کیونکہ یہ دین کا علم ہمیں دنیا کے اندر بھی کام آئے گا، قبر کے اندر بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد جب حشر نشر ہوگا، اللہ کے حضور حاضری ہوگی، اس وقت بھی یہی علم کام آنے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے، یعنی حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کے والد کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائی قرآن مجید پڑھنے کی۔ آپ بڑے ہو گئے ہیں، قرآن خود بھی پڑھیں، اور حفظ نہیں کر سکتے تو اپنی اولادوں کو، جس کے اوپر آپ کی اپروچ ہے، یعنی آپ کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یا کوئی اور قریبی رشتہ دار ہے، چھوٹا ہے، آوارہ گردی کر رہے ہوتے ہیں بچے، ان کو آپ مدرسے کے اندر داخلہ، سکول کے اندر تو ماشاءاللہ آپ پڑھا رہے ہوں گے، کیونکہ سکول کی بظاہر نفع سارے آپ کے سامنے ہیں کہ جب یہ پڑھ جائے گا، ٹیچر لگ جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، تو پیسہ آئے گا گھر میں، پیسے ہی ہر بندے کو فکر ہے۔ تو میرے بھائی یہ دنیا کی جو زندگی ہے، علم حاصل کریں، لیکن دنیا کا جو علم ہے یہ عارضی ہے، جب تک انسان زندہ ہے اس سے نفع اٹھا سکتا ہے، مرنے کے بعد یہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ اور انسان کی زندگی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اوسطاً جو انسان کی، میری امت کی عمریں ہیں وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں، اس سے اللہ خلیل کوئی جائے۔ اور آخرت کی زندگی میرے بھائیو لامحدود ہے، بالکل ختم ہونے والی زندگی وہ نہیں ہے۔ اور دنیا کی زندگی جو 60-70 سال کی ہے، اس کا مستقبل اچھا بنانے کے لیے، اس کو اچھا بنانے کے لیے ہم 16 سال لگا رہے ہیں، اور آخرت کی جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کو بنانے کے لیے علماء مدارس کے اندر صرف 8 سال لگاتے ہیں، اور کوئی فیس وغیرہ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم کے اندر فیس ہوتی ہے، بڑے اخراجات ہوتے ہیں، اور سال بھی 16 لگتے ہیں، آدھی زندگی بندے کی چلی جاتی ہے، اور جبکہ مدارس کے اندر صرف 8 سال لگتے ہیں، اور علم بھی حقیقی حاصل ہو جاتا ہے، وہ علم جو علماء یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا۔ انبیاء کے پاس کون سا علم تھا جس کے ذریعے انبیاء تزکیہ نفس کیا کرتے تھے؟ وہ علم آج علماء کے پاس ہے، علماء بھی تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ کوئی نبی آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی نبی انجینئر ہو، یا پروفیسر گزرا ہو، یا ڈاکٹر ہو، یا کوئی اور دنیوی تعلیم کی اس کے پاس ڈگری ہو۔ عالم تھے، دین کی تعلیم ان کے پاس موجود تھی، اسی تعلیم کو اللہ رب العزت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اسی تعلیم کے متعلق کہ انبیاء اس کے وارث ہیں۔ تو میرے بھائیو جتنا ہو سکے دین کا علم حاصل کریں، دنیا کا بھی کریں، اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اولاً ترجیح دین کے علم کو دینی چاہیے، دنیا بعد کے اندر ہو۔ اس کی انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، آپ سامعین سے بھی گزارش ہے کہ اس کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔